اب ایک بہت ہی اہم آیت نمبر 106 سورۃ النحل، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اس آیت میں جو بتایا گیا ہے، سب سے پہلے تو یہ آیت ان صحابہ کرام کے متعلق نازل ہوئی ہے جن پر مکہ المکرمہ میں بہت زیادہ ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، خصوصاً حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما، ان پر کفار مستقل طور پر ظلم کر رہے تھے، مسلسل ظلم کرتے جا رہے تھے اور انہیں باندھ کر انہیں مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، اور ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی تم اپنی زبان سے کفر کے کلمات ادا کر دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ایمان سے پھر جاؤ، یا اپنی زبان سے جو ہے کم از کم کفر کے الفاظ کہہ دو، ہمارے بتوں کے نام لے لو اور تم کفریہ کلمات کہو، شرکیہ کلمات کہو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن حضرت عمار، یہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے مانا نہیں، وہ مار کھاتے رہے، ان پر ظلم ہوتا رہا اور وہ برداشت کرتے رہے، اور کفار ان سے کہتے رہے کہ جو ہے اپنی زبان سے کفریہ کلمات نکالو، لیکن وہ نہیں مانے، اور اسی حال میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت یاسر کو بھی شہید کر دیا گیا، اور حضرت سمیہ کو تو 2 اونٹوں سے باندھ کر 20 سے ان کے پورے جسم کو چیر کر 2 حصوں میں کر دیا گیا، اور یہ دونوں حضرات اسلام کے پہلے شہداء ہیں۔ اور کس طرح انہوں نے عزیمت پر عمل کیا کہ کفریہ کلمات کو کہنے سے انہوں نے اجتناب کیا اور مرنے کو ترجیح دی، موت کو ترجیح دی، لیکن اپنی زبان سے کفریہ کلمات کو نکالنے کو پسند نہیں کیا انہوں نے نکالنا۔ بہرحال لیکن جو ان کے بیٹے تھے حضرت عمار رضی اللہ عنہ، تو ان کو بھی باندھ کر رکھا گیا، ان پر بھی ظلم و زیادتی ہو رہی، اور ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کفریہ کلمات اپنی زبان سے کہہ دیں تو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو یہ رخصت پر عمل کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ ان کے سامنے، کفار کے سامنے انہوں نے کفریہ کلمات ظاہری طور پہ کہہ دیے، یعنی دل سے تو وہ کافر نہیں ہوئے، دل سے تو ایمان پر ہی ان کا دل مطمئن تھا، دل سے مومن تھے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے، چونکہ ان کی جان لی جا رہی تھی اور والدین کو ان کے سامنے قتل کر دیا گیا، اب ان کی باری تھی، تو اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنی زبان سے کفریہ کلمات کہہ دیے، تو انہیں چھوڑ دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہوئی، وہ آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنا پورا واقعہ بتایا، تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا شخص جو مجبور ہو جائے کفریہ کلمات کہنے پر، اور وہ دل سے مومن ہو، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے وہ اگر اپنی زبان سے کفریہ کلمات کہہ دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی پکڑ نہیں کرے گا، اللہ معاف کر دے گا، اس کی اجازت دی، یہ رخصت ہے۔ لیکن عزیمت اور بہتر کیا ہے کہ ایسے موقع پر بھی ڈٹ کر اور جم کر رہا جائے اور کفریہ کلمات نہ کہے جائے، اگرچہ جان چلی جائے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ملک ہندوستان میں کس طرح مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے، کئی سارے لوگ آ جاتے ہیں، ایک شخص کو، ایک مسلمان کو گھیر لیا اس نے، اور کہتے ہیں کہ کہو جے شری رام، نہیں کہو گے تو تمہیں ماریں گے، تمہیں قتل کر دیں گے۔ اور کئی ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں جن میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ داڑھی رکھے ہوئے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، لیکن وہ ڈر سے وہ کفریہ کلمات کہہ دے رہے ہیں۔ تو ان پر تانو تشنی نہیں کرنی چاہیے، انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، رخصت دی ہے کہ بھئی اگر حالات ایسے ہو جہاں پر آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہو اور زبردستی آپ سے کفریہ کلمات کہلوائے جا رہے ہوں، اور دل سے اگر آپ پکے ایمان والے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے اگر صرف اپنی زبان سے یہ کفریہ کلمات کہہ دیا آپ نے، تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کافر ہو گئے، اللہ معاف کرے گا۔ ہاں یہ رخصت ہے، لیکن عزیمت کیا ہے، بہتر کیا ہے؟ عزیمت اور بہتر یہی ہے کہ ایسے موقع پر آپ اپنی جان قربان کر دیں، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہ لیں۔ لیکن بہرحال جو رخصت پر عمل کریں گے، ان پر بھی ہمیں ان پر تانو تشنی کرنے کی، انہیں برا بھلا کہنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو گھبرانا بھی نہیں ہے، ہمارے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں ملک کے، ہم سب جانتے ہیں کس طرح آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں، مسلمانوں کے علاقوں سے گزر رہے ہیں، مسلمانوں کی مسجدوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کے قتل عام کا اعلان بسا اوقات کیا جا رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو دن بھر آتی رہتی ہیں آپ کے پاس الگ الگ علاقے سے کہ کس طرح مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، کس طرح نعرے لگائے جا رہے ہیں، مسجدوں کے اوپر جو ہے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں۔ تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، کہ اللہ تعالیٰ کو آپ یہ ظالم جو کچھ ظلم کر رہے ہیں، آپ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ایک مہلت دے رہا ہے
کب تک مہلت دے رہا ہے؟ لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن تک مہلت دے رہا ہے جس دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اللہ کے عذاب کو دیکھ کر، قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر، جب انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہائے افسوس کہ ہم کفار رہے، ہم نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی، ہم مسلمان نہیں ہوئے، ہم اللہ کا انکار کرتے رہے، رسول اللہ کا انکار کرتے رہے، قرآن کا انکار کرتے رہے، اسلام کا انکار کرتے رہے، اب عذاب میرے سامنے ہے، عذاب میں اب مجھے ڈالا جائے گا، اس وقت ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو اللہ اس دنیا میں مہلت دیتا ہے، اللہ ایسے ظالم کو مہلت دیتا ہے، پھر اچانک ان کی پکڑ کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ کچھ مدد نہیں کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کی مدد ضرور نازل ہوگی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سچے پکے مومن بن جائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر سے کام لو، اے ایمان والو دشمن کے مقابلے میں جمے رہو، ڈٹے رہو، بہادری کے ساتھ رہو، اپنے حدود کی حفاظت کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آج حالات خراب ہو رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ جو آج ہمارے حالات ہیں کوئی نئے حالات نہیں ہیں، یہ حالات پہلے بھی آئے۔ مکۃ المکرمہ میں مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ وہی معاملات آج ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں۔ حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ کے ساتھ جو حالات پیش آئے وہی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے کہ بھئی ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، آپ کو وہی کرنا ہے جو عمار نے کیا، آپ کو وہی کرنا ہے جو یاسر نے کیا، آپ کو وہی کرنا ہے جو سمیہ نے کیا، آپ کو وہی کرنا ہے جو ابو بکر و عمر، عثمان و علی نے کیا رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ اپنے دین پر جمے رہیے اور کہہ دیجئے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، اور ہم ذرا بھی اپنے اسلامی عقائد میں اور اسلامی اور دینی تشخصات میں ہم بالکل بھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم اسلام میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اللہ کا جو حکم ہے ہم اسے فالو کریں گے، اپنی اذان کے ساتھ رہیں گے، اپنے حجاب کے ساتھ رہیں گے، اپنی نمازوں کے ساتھ رہیں گے، اپنے روزوں کے ساتھ رہیں گے، اپنے دینی تمام احکامات کے ساتھ رہیں گے، ہم نکاح کریں گے تو اسلام کے مطابق کریں گے، خدا نخواستہ اگر طلاق ہوگی تو اسلام کے مطابق ہوگی، ہمارے یہاں شادیاں ہوں گی تو اسلام کے مطابق ہوں گی، ہمارے یہاں کو تجارت کی جائے گی تو اسلام کے مطابق کی جائے گی، ہم کہیں جاب کریں گے تو اسلام کے مطابق کریں گے، ہم کہیں تعلیم حاصل کریں گے تو اسلام کے مطابق کریں گے۔ اس بات پر عمل کرنا ہوگا اور اس طرح جمنا ہوگا، باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہنا ہوگا، اس طرح صبر سے کام لینا ہوگا جس طرح حضرت سمیہ نے لیا کہ انہیں چیر کر ختم کر دیا گیا، ان کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی زبان سے کلمہ کفر ادا نہیں کیا۔ صحابہ کرام پر، حضرت بلال پر کس طرح ظلم و زیادتی کی گئی، تو آپ کو بھی جمنا ہے اور اللہ کی مدد یقیناً آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزمائش سے گزارتا ہے، لیکن جو مسلمان اس آزمائش میں جمے رہتے ہیں، اللہ ثابت قدم رہتے دین پر، پھر یہ آزمائشیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں اور پھر ترقی حاصل ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کرام کون تھے، صحابہ کرام نے قیصر و کسریٰ کے تخت کو پلٹ کر رکھ دیا، دنیا کی جو 2 سپر پاورز تھی ان کے تخت کو پلٹ کر رکھ دیا اور اسلامی حکومت 3 کانٹیننٹس میں پھیل گئی۔ یہ کب ہوا، یہ کیوں ہوا؟ یہ اس صبر کا نتیجہ تھا، اس صبر کا نتیجہ تھا، اس مجاہدے کا نتیجہ تھا جو صحابہ کرام نے دیا، حضرت سمیہ نے دیا، حضرت بلال نے دیا، حضرت عمار نے دیا، حضرت یاسر نے دیا، دیگر صحابہ کرام نے مکۃ المکرمہ میں جو صبر کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 3 کانٹیننٹس میں اسلامی حکومت کو اللہ نے پھیلایا، ورلڈ کے سپر پاورز کو اللہ نے اسلام کے ذریعے ختم کر کے دکھایا۔ تو اگر ہم صبر کریں گے تو اچھے دن ہمارے لیے آئیں گے، اللہ کی طرف سے ہماری مدد آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ صبر کے ساتھ ساتھ ہم ایمان پر قائم رہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے رہے، کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم سچے پکے مومن ہوگے تو تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی ہر جگہ غالب رہو گے۔ تو سچے پکے مومن کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارے عقائد بھی درست ہوں اور ہمارے اعمال بھی درست ہوں، اللہ کے دین کے مطابق ہمارے اعمال ہونے چاہیے، تو اللہ رب العالمین کی مدد ہر وقت ہمارے ساتھ رہے گی۔ اور یہ جو وقتی پریشانیاں ہیں، وقتی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ ظالم یوں ختم ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں رہے گا، اس دنیا میں بھی یہ ذلیل و رسوا ہوں گے اور قیامت میں بھی سخت ترین عذاب میں انہیں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ کوئی آرگنائزیشن، کوئی تحریک، کوئی حکومت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر آپ اللہ کے دین پر قائم ہے۔ کوئی طاقت، کوئی فوج، کوئی حکومت، کوئی سبب اور جتنے اسباب ہے،
کچھ آپ کو نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا ان اسباب کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے، اگر آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اس لیے اگر آپ کے ساتھ اللہ کی مدد رہی تو پوری دنیا مل کر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔